مسئلہ ڈیسیجن میکنگ کا آتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا ڈیسیجن صحیح لیا جائے. جیسے ابھی جو بہت زیادہ میجر مسئلہ چل رہا ہے کہ کنٹری میں رکنا یا باہر چلے جانا یا بزنس کی طرف چلے آنا، بزنس کی پھر کس طرح اس کو ڈیل کرنا، یہ ڈیسیجن میکنگ اس وقت مجھے لگ رہا ہے یوتھ میں سب سے زیادہ ہے جو ایشو چل رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اسد. اسد کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں. کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ ہے؟ اکنامکس اینڈ فائنینس. بیٹھ جائیں. اسد کو مسئلہ آ رہا ہے ڈیسیجن میکنگ کا. یار آہستہ کرو اس کو، بالکل آہستہ، بالکل آہستہ کر. اسد کو مسئلہ آ رہا ہے ڈیسیجن میکنگ کا کہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انگلش میں ایک لفظ ہے ڈیلی ڈیلے. If you search it out on internet, then the meaning of delay is the lack of decision making. You cannot decide what to do. تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کا آنر تھا، اس کی فیمیل سیکریٹری نے اس کو چھوڑا اور کسی اور کے پاس آ کے وہ کام کرنے لگی. تو کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھا کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا، پہلے والا تمہارا باس اور اس باس میں فرق کیا؟ وہ کہنے لگی کہ جتنی دیر یہ فیصلہ کرنے میں لگاتا ہے نا، وہ پہلے والا فیصلہ کر کے اس پہ عمل کر کے فیل ہو کے اس کا رزلٹ لے کے نئی طرف بھی جا چکا ہوتا تھا، اور یہ ابھی تک فیصلہ ہی کر رہا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو ڈیلینگ ڈیسیژنز یہ بڑا مسئلہ خراب کرتا ہے. اور جتنا ڈیسیژن کو آپ ڈیلے کریں گے، کل کو آپ کو پھر ہاتھ جھکا کے کہنا پڑے گا جی بس چلیں کر لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اکڑ کے کر لیں، پھر مجبوری بن جائے گی نا. آخری دن ہے جمع کروانے کی داخلہ فارم، تو کروانا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اس سے پہلے آپ فیصلہ خود سے کر لیں، مضبوط رہیں گے. So decision making is a tree, it's a ladder step. You have to check 1, 2, 3, 4, then complete decision will be there. میرے ساتھ رہیں اور غور سے سمجھیں، نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں. سب سے پہلے پرابلم ارائز ہوتی ہے، سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مسئلہ، پرابلم، ایشو. جیسے ابھی آپ نے کہا باہر جانا ہے، ملک سے باہر جائیں، تو یہ پرابلم آئی کہ میں کیا کروں زندگی میں. This is the problem. جیسی پرابلم آئے نا، فوراً آپ نے آپشنز کریٹ کرنے ہیں. کیا کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ کیا کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ میں نے پڑھنا ہے. تو آپشن کیا ہے؟ آئی ٹی، آپشن ہے کامرس، آپشن ہے فائنانس، آپشن ہے اکنامکس، آپشن ہے انجینئرنگ، آپشن ہے میڈیکل. آپشن آ گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پرابلم. دوسرا سٹیپ آپشن. تیسرا سٹیپ ہے ٹو وے دا آپشن. بالکل آہستہ کر دیں، کم، بالکل سمپل کر دیں. وے دا آپشن کیا ہے کہ ہر آپشن کو دیکھیں اس میں گڈ کیا ہے، بیڈ کیا ہے. ہر آپشن کے اندر انالائز کریں. اور وہ کیسے انالائز ہوتا ہے؟ بڑوں سے پوچھا جاتا ہے، اساتذہ سے پوچھا جاتا ہے، والدین سے پوچھا جاتا ہے، ریکی کی جاتی ہے. ڈاکٹر بننا آج کل پاکستان میں بہت ڈیفیکلٹ ہوا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی منع کر رہے ہیں، محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ اتنا نہیں ہے، بہت زیادہ اسٹرینس لائف ہے، مشکل لائف ہوئی ہے. اور آگے آنے والے وقتوں میں اے آئی جس فیلڈ کو کھا رہی ہے اس میں سے ایک میڈیکل سائنس بھی ہے. ریڈیولوجی تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ایکس رے، ایم آر آئی، پیٹ اسکین، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں نا، دیٹ فیلڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی فنشڈ اف اے آئی ول گو ایکسل، اینڈ اے آئی ول ایکسل. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. پھر ڈاکٹر، پھر اب کون سی آپ نے فیلڈ چوز کرنی ہے؟ پوچھیں لوگوں سے، پراسپیکٹس دیکھیں، پیسہ کہاں زیادہ ہے، اے آئی میں کیا ہے، سی ایس میں کتنا ہے، باٹنی میں کیا ہے، زولوجی میں کیا ہے، کلائمیٹ چینج کے بارے میں نئی جابز آ رہی ہیں، مولیکولر انجینئرنگ کے بارے میں آ رہی ہیں، جینیٹکس کے بارے میں آ رہی ہیں، آنے والے وقت میں اے آئی کی کورسز آ رہے ہیں. ہر ایک بات کا پوچھیں، اور صرف پوچھیں اور سوچیں نہ بلکہ لکھیں. رائٹ اٹ ڈاؤن. پروز اینڈ کونز. پروز فائدہ، کونز نقصانات. تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ پرابلم. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ آپشن. تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ ویٹ، یس یا نو، یس یا نو. چوتھا سٹیپ ڈیسائیڈ. فیصلہ کریں گے یہ کرنا ہے.
ٹک لگا لیں اس کو. اور ٹک لگانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے, باقی چیزوں پہ پینسل پھیرنی ہے زور سے. یہ نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, دیکھنا تک نہیں. فیصلہ ہو گیا. اور جب فیصلہ ہو جائے اب پیسہ, وقت, جان, طاقت, توجہ جو کچھ ہے اس پہ لگا دو, لگا دو اس پہ. اب وہ آ رہا ہے, اوہ تو نے غلط فیصلہ کیا تھا, ٹھیک ہے غلط کیا تھا, تو جائے, میں نے کر لیا, میں چل پڑا ہوں, السلام علیکم. اس جگہ پر بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل بڑی اچھی ہوتی ہے, جانا بھی نہیں وہاں پہ کیونکہ آپ کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, آپ پھر خراب ہو جائیں گے, آپ انسان ہیں. غلط چلے جائیں, آپ تو فینس کے اوپر بیٹھے ہوئے باڑ کے اوپر, ادھر گروں ادھر گروں ادھر گروں, پھر زبردستی گری جائیں گے, کہیں پہ چوٹ زیادہ لگے گی, آرام سے اتر جائیں گے. چلے تو صحیح, تھوڑی دیر بعد خیال آ جائے گا, ایکشن لیں, چلے جائیں ادھر, کر لیں. اور جب کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو فیڈ بیک آئے گی, فیل ہو گیا میں, نہیں چل سکا. کبھی کبھار فیصلہ کرتے ہوئے حالات اور ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد حالات بدل جاتے ہیں. آج باپ زندہ ہے, آج پیسہ بھی ہے, صحت بھی ہے, تو ایک فیصلہ کر لیا. کچھ عرصے کے بعد باپ فوت ہو گیا, صحت بھی چلی گئی, پیسہ بھی نہیں رہا. اب وہ فیصلہ عمل نہیں ہو پائے گا, اس میں مڑ جائیں. کہتے ہیں یو ٹرن نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یو ٹرن بڑا اچھا ہوتا ہے. ونرز نیور کوئٹ, جیتنے والے چھوڑ کے نہیں بھاگتے. کیوں نہیں بھاگتے؟ بھاگتے ہیں. غلط فیصلہ ہو گیا تھا, ایک بندے کے ساتھ آپ کا تعلق بنا, تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوا تعلق ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹائم ضائع ہو رہا تھا, آپ کا انرجی ضائع ہو رہی تھی, فائدہ کوئی نہیں تھا, چھوڑ دیں. ایک کیریئر آپ نے شروع کیا, بہت مشکل لگ رہا آپ کو, نہیں مزہ آ رہا, نہیں سمجھ آ رہی بات کی, چھوڑ دیں, یو ٹرن لے لیں, دوبارہ پیچھے آ جائیں. ونرز کوئٹ, فیصلے واپس لے لیے جاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ نہیں لینے چاہیے. جو ایک دفعہ بات طے کر لی اس کے اوپر چلیں. اور ہر بندہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ, اس کے سامنے دو گولیاں ہوتی ہیں, ایک نیلے رنگ کی ہوتی ہے, ایک لال رنگ کی ہوتی ہے, اس کو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون سی گولی میں لوں. So decision making is one of the most crucial thing in this world.